ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث۔ محترم اساتذہ کرام، عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اس کے اتنے احسانات ہیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات کا بدلہ چکانا چاہیں، بلکہ شکریہ ادا کرنا چاہیں تو شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہمارا پیارا وطن اسلامیہ جمہوریہ پاکستان ہے۔ پاکستان اللہ تعالیٰ کا ہمارے لیے بہت بڑا احسان ہے، جو اللہ تعالیٰ نے 14 اگست 27 ماہ رمضان المبارک سن 1947 کو ہمیں عطا فرمایا۔ ہمارے بزرگوں نے اس وطن کے لیے عظیم قربانیاں دی، اور پھر بالآخر تحریک پاکستان اپنے منطقی انجام کو پہنچی، اور وہ وقت آیا کہ 14 اگست 1947 کو ہمارا پیارا وطن مارد وجود میں آیا۔ اس پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ ہمارے بزرگوں کی قربانیاں اور ہماری ماؤں بہنوں نے تحریک پاکستان میں جو قربانیاں دی ہیں انہیں ہم کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے۔ وہ ہمارے ہیروز ہیں، وہ ہمارے محسن ہیں، جنہوں نے تن من دھن قربان کر کے پاکستان کو بنایا۔ اب اس پاکستان کی حفاظت کرنا، اس پاکستان کو ترقی دینا، اس پاکستان کو مستحکم کرنا اور اس کو عظیم سے عظیم تر بنانا، یہ ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے۔ جہاں یہ ہمارے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، ہماری پاک فوج کی ذمہ داری ہے، ہمارے اداروں کی ذمہ داری ہے، ہمارے علماء اور ہماری سیاسی اور مذہبی جماعتوں کی ذمہ داری ہے، وہاں ہر پاکستانی کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ محبت کرے، پاکستان کی قدر کرے، اور پاکستان کے دفاع کے لیے، پاکستان کی حفاظت کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے سے دریغ نہ کرے۔ ہمارے ازلی دشمن بھارت نے کئی دفعہ پاکستان کو فتح کرنے کے لیے اور پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے بڑی کوششیں کی ہیں۔ اس نے 1965 میں ہم پر جنگ کو مسلط کیا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے صدر ایوب اور ہماری پاکستانی قوم اور فوج نے مل کر ایسا جواب دیا کہ پھر انہیں بھاگنا پڑا۔ پھر 71 میں انڈیا نے دوبارہ حملہ کیا، اور ہمارا ایک بازو مشرقی پاکستان جس کو انہوں نے کاٹا، اور آج وہ بنگلہ دیش ہے بدقسمتی سے۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس سال مئی کے اندر پھر پاکستان کے اوپر حملہ کیا، اور ہماری قوم، ہماری فوج نے الحمدللہ 10 مئی کو بریان المرصوص، مارکہ بریان المرصوص اس انداز میں جواب دیا
کہ 4 دنوں کے اندر اللہ کے فضل و رحمت سے بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور انڈیا کو امریکہ کے گھٹنے پکڑنے پڑے، منت کرنی پڑی، اور ہمارے دوست ممالک سعودی عرب، ترکی اور دیگر ہمارے دوستوں کی منت کرنی پڑی کہ اس جنگ کو رکوایا جائے۔ اگر اس جنگ کو نہ رکوایا جاتا اور ایک آدھ دن اور یہ جنگ جاری رہتی، اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہندوستان کا فتنہ یہ مٹ جاتا اور آج دلی پر سبز ہلالی پرچم لہرا رہا ہوتا۔ لیکن ہماری کچھ کمزوریاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دور کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس موقع پر ہم اپنی پاک فوج کے شہداء ان کے بھی ممنون ہیں، ان کے احسان مند ہے۔ اپنے اداروں کے شہدائے تحریک پاکستان، ہم ان سب کی لازوال قربانیوں کو سلامی عقیدت پیش کرتے ہیں، اور ہم اپنی پاک فوج اور پاک فوج کے سپہ سالار حافظ جنرل عاصم منیر صاحب کو، اپنی ایئر فورس کو، اپنی نیوی کو، اپنی ISI اور تمام اداروں اور ان کے جوانوں کے احسان مند ہے کہ جنہوں نے پاکستان سے کئی گنا بڑی طاقت انڈیا کو ناکوں چنے چبا کر اس سبز ہلالی پرچم کی عزت کو بحال کیا اور پاکستان کی عزت کو 4 چاند لگا دی۔ نعرہ تکبیر! پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاک فوج سے رشتہ کیا؟ پاک فوج سے رشتہ کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ ابھی پاکستان الحمدللہ اس نے 71 کا بدلہ آج اللہ کے فضل و رحمت سے لے لیا ہے کہ وہ بنگلہ دیش جو مغربی پاکستان تھا اور 71 میں کچھ اپنے غداروں اور کچھ انڈیا کی سازش کی وجہ سے جو ہم سے جدا ہوا تھا، اللہ کے فضل و رحمت سے آج بنگلہ دیشی قوم نے جذبہ اسلام اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ان کو بنگلہ دیش سے بھگا دیا ہے اور پورے بنگلہ دیش کے اندر آج پاکستانی پرچم لہرا رہا ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ کشمیر بھی آزاد ہوگا اور کشمیر بھی پاکستان کا انشاءاللہ حصہ بنے گا۔ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، انڈیا کی بربادی تک، پاکستان زندہ باد! پاکستان زندہ باد! اور انشاءاللہ الرحمن اگر کبھی پھر ہمارے دشمن نے ہماری سرحدوں کو پامال کرنے کی کوشش کی اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، آبی جارحیت کے ذریعے یا کسی اور لحاظ سے، انشاءاللہ الرحمن پوری پاکستانی قوم بنیان مرصوص بن کر، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر اپنی پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ اس ملک کا دفاع کرے گی اور انشاءاللہ الرحمن کبھی بھی اس آزادی پر آنچ نہیں آنے دے گی۔ 14 اگست کو یوم آزادی منانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہمارا آج کا نوجوان، ہمارا بچہ اس کے دل کے اندر اسلام اور پاکستان اور پاک فوج کی محبت کو 4 چاند لگائے جائیں، محبت کو اجاگر کیا جائے اور پاکستان کے دفاع اور استحکام کے لیے ہمیشہ ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے انہیں تیار کیا جائے۔ کیا پاکستان کے دفاع کے لیے، پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے، پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے آپ پاک فوج کے ساتھ ہیں؟ انشاءاللہ
इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जब लहरा कर इंशाअल्लाह जब भी इस वतन को हमारी ज़रूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह हम इस पाकिस्तान के दिफा के लिए, इसकी हिफाजत के लिए पाक फौज के शाना बशाना लड़ेंगे और अपने दुश्मन को उसके नापाक इरादों में नाकाम बना कर रहेंगे इंशाअल्लाह। और कश्मीर को इंशाअल्लाह आज़ादी दिलवा कर रहेंगे और वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर भी इंशाअल्लाह पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इस वतन से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और इस वतन और इस्लाम के लिए अल्लाह ताला मुझे और आपको बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने की हिम्मत और तौफीक बख्शे। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान हमारा घर है और इसकी हिफाजत करना हम सब की जिम्मेदारी है, सिर्फ फौज की नहीं पूरी कौम की जिम्मेदारी है। और इंशाअल्लाह रहमान हम आलुल हदीस अल्लाह के फजल करम से आज जामिया मदनिया में यौम आज़ादी की इस तकरीब से अपनी पाक फौज और अपनी कौम को ये पैगाम देना चाहते हैं कि अहले हदीस का बच्चा बच्चा पाकिस्तान के दिफा के लिए कट मरने के लिए तैयार है और इंशाअल्लाह जब भी इस वतन को हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम हरावल दस्ता का काम देंगे इंशाअल्लाह और बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से भी गुरेज नहीं करेंगे। वअक़ूलु क़ौली हादा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। जी बेटे आप इस्तेकाम पाकिस्तान, दिफाए पाकिस्तान के लिए दुआ करें, शुहदाए पाकिस्तान के लिए, शुहदाए तहरीक पाकिस्तान के लिए दुआ करें।